السلام علیکم دوستو آج ہم صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں دوستو، حیدرآباد صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ 1935 تک سندھ کا دارالخلافہ تھا اور اب ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد 1768 میں غلام شاہ کلوڑوں نے رکھی۔ اس سے پہلے یہ شہر ایک مچھروں کی بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام نیرون کوٹ تھا۔ یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ نیرون کوٹ کو اس بستی کے سردار نارائن سے اخذ کیا جاتا ہے۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں ایک سردار کا ذکر اکثر ملتا ہے جس کا نام اگم لوہانہ تھا۔ شہر ایک ترقیاتی تجارتی مرکز تھا۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم قلعہ نیرون پہنچا جہاں راجہ ڈاہر کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور محمد بن قاسم نے آ کر حملہ کیا اور محمد بن قاسم کو فتح حاصل ہوئی اور اس کے بعد اسلام پھیلا۔ تقسیم ہند سے پہلے حیدرآباد نہایت ہی خوبصورت و صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا۔ سڑکیں اور گلیاں روزانہ مشکیزے سے دھوئی جاتی تھیں جس کی وجہ سے پورا شہر صاف ستھرا نظر آتا۔ اس لیے حیدرآباد کو ایشیا کا پیرس بھی کہا جاتا تھا۔ حیدرآباد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی۔ شہر حیدرآباد کی ثقافت کی بات کی جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی چوڑیوں کی صنعت گاہ ہے۔ حیدرآباد میں زیادہ تر لوگ سندھی بولنے والے اور اردو ہیں۔ مسلمان اکثریت کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی آباد ہیں جن میں ہندو اور عیسائی بھی ہیں۔ حیدرآباد کی کل آبادی 1,07,34,309 کے لگ بھگ ہے۔ حیدرآباد میں اسکول، کالج اور سندھ یونیورسٹی بھی موجود ہے جو کہ 33 کلومیٹر کی دوری پر جامشورو میں واقع ہے۔ حیدرآباد کیونکہ ایک تاریخی اہمیت حامل کا شہر ہے، یہاں پر دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بہت سے شاپنگ مال اور ٹاورز بنائے گئے ہیں، لیکن اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج بھی پرانے قلعے اور مزارات اپنے شان و شوکت سے کھڑے آنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کچھ تاریخی مقامات کے بارے میں۔ حیدرآباد کی سب سے مشہور اور زیادہ تر وزٹ کی جانے والی جگہ قدم گاہ مولا علی ہے۔ کچھ روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ مولا علی اس شہر میں تشریف لائے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو مولا علی کے نام حیدر سے منسوب کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک پتھر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز ادا کی تھی اور اسی پتھر پر آپ کے سجدے، ہاتھ پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حیدرآباد کی ہر شام ٹھنڈی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ موسم گرما میں دن میں لو چلتی ہے مگر رات کو دریائے سندھ کی ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں دل کو راحت پہنچاتی ہیں۔ اس وجہ سے ایک سڑک کا نام ٹھنڈی سڑک کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حیدرآباد صنعتوں اور تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی اہم صنعتوں میں چوڑی، چمڑا، کپڑا اور دیگر صنعتیں بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر سندھ کی ثقافت میں ہینڈی کرافٹ دنیا میں مشہور ہے جس میں ہاتھ کی کڑھائی، شیشوں کے ڈیزائن، رلی، خصے، چٹائی اور اجرک بھی شامل ہے۔ حیدرآباد کا نیاز اسٹیڈیم جس میں 25,000 شائقین کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اور یہاں ایک ہاکی اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ حیدرآباد کا قدیم رانی باغ جو کہ اب ایک پبلک پارک ہے جہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں، اور اس کے قریب ہی ایک عیدگاہ بھی موجود ہے۔ حیدرآباد میں ریل جنکشن بھی موجود ہے۔ حیدرآباد کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حیدرآباد شہر، حیدرآباد دہی، لطیف آباد، قاسم آباد۔ حیدرآباد میں لیاقت میڈیکل کالج
اور سول ہاسپٹل بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے۔ سرکٹ ہاؤس جو 1912 میں تعمیر ہوا اور یہ کسی محل سے کم نہیں۔ یہ ایک تاریخی مقام بھی ہے جو اب میوزیم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ پکا اور کچا قلعہ جو کہ غلام شاہ کلوڑوں نے تعمیر کروایا، اب بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ یہاں کا شاہی بازار اور ریشم گلی بازار کافی مشہور بازار ہیں۔ تلک چاڑی اور نیا پل بھی حیدرآباد کی پہچان میں شامل ہوتے ہیں۔ صدر یہاں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ کھانوں کے لحاظ سے کافی مشہور ہیں۔ کھانوں میں جیسے کہ ربڑی، بریانی اور یخنی پلاؤ یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان، پریس کلب اور دیال داس کلب بھی ہے۔ بمبئی بیکری جس کا چاکلیٹ کیک پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ کیک لینے کے لیے لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر کیک لینے کی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ المنظر ایک خوبصورت اور تفریح کا مقام ہے جو دریائے سندھ کے پل کے قریب واقع ہے۔ یہاں چھوٹے موٹے ہوٹلز بھی ہیں اور یہاں کا پلہ مچھلی بہت ہی لذیذ اور مشہور مچھلی ہے۔ دریائے سندھ سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر شکار بھی کرتے ہیں۔ المنظر جام شوروں سے شام کا نظارہ بہت دل فریب منظر ہوتا ہے اور بہت سی فیملیز یہاں کی خوبصورتی دیکھنے آتی ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ زندگی رہی تو کسی اور شہر کی معلومات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔